بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کا ایک خوبصورت واقعہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش میں ہی آنکھیں کھولیں اور اسی تجارتی ماحول میں نشو و نما پائی، لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا۔ اسی محبت کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حسن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی بقول باس یہودی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور اور چہرے پر علامات نبوی دیکھیں اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشین گوئی کا مصداق پایا تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا، لہٰذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندھوں کو، جو پہلے سے ہی کثیر العیال تھے اور مزید گراں بھار کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشہ کو اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے، اور ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخ شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ آپ جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہو گئے اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ آپ کی راست بازی اور حسن کردار کا سکہ ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کے سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک صائب بن قیس مخزومی کے سرمایہ سے تجارت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ سچائی اور امانت داری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصا بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے۔ گھر والے خود پریشان ہیں۔ میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل 3 دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ ناراض ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمی آواز میں کہ ارے بھائی تو نے مجھے زحمت دی،
میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ عبداللہ بن صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کے بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بات بتانا یاد نہیں رہا، اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ 1 دن اور 1 رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اور تاکید کی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہیں خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا، اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاقاً وہ اونٹ دیکھتے ہی پہچان لیا اور فوراً وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا، ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ ان واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ الغرض حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانتداری، راست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں، افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی رؤسائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑھائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو ان پر لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانتداری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر کیا اور گرویدہ بنا لیا تھا کہ وہ آپ کو الصادق یا الامین کہتے تھے۔
नाम लेना बेअदबी समझते थे, ये दो लफ्ज़ यहाँ तक ज़ुबानों पर चढ़ गए कि उन्होंने कौमी लक़ब की हैसियत इख्तियार कर ली। उन दिनों मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार एक मुअज़्ज़ज़ खातून सैयदा खदीजा बिनते खवैलिद थीं, जो 2 बार बेवा हो चुकी थीं। उन्होंने बाप से कसीर जायदाद पाई थी और अब तमाम तर तवज्जो तजारत की तरफ मबजूल कर रखी थी, और अपनी तजारत को बाकी रखने के लिए उन्हें किसी ऐसे अमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जो कारोबारी सरीका और तजारती तजर्बा भी रखता हो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अगरचे तकरीबन 23 साल थी, मगर आपके औसाफ़ हमीदा के चर्चे शुरू हो गए थे। कारोबारी सलीके की भी शोहरत हो चुकी थी और तजारती काफ़िले के साथ शाम जाकर बैरूनी तजारत का भी आपको तजर्बा हो चुका था। तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तजारत सरज़मीन शाम की तरफ ले जाएं, और मामला ये तय हुआ कि वो आपको दूसरे लोगों की बनिस्बत 2 गुना मुनाफा देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद ये पेशकश कबूल फरमा ली और 23 या 24 बरस की उम्र में दूसरी बार शाम की तरफ रवाना हुए। वापसी पर आपने ऐसा माल तलाश किया जिसका मक्का में फ़ौरन नकास हो जाए। आपने शाम से ये माल लाकर मक्का मुआसमा में फ़रोख्त किया तो काफ़ी नफ़ा हुआ, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शाम जाते वक्त जब माल सुपुर्द किया तो अपने भरोसेमंद गुलाम मैसरा को भी साथ कर दिया। बहाना ये था कि वो खिदमत करते रहेंगे, और मकसद ये था कि माल की निगरानी भी रखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अखलाक का भी गहराई से मुताला करते रहें। सफ़र शाम से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का नफ़ा हज़रत खदीजा के सुपुर्द किया, और मैसरा ने न सिर्फ अमानतदारी बल्कि आपके आम अखलाक की भी ऐसी तारीफ़ की कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपनी ज़िंदगी का ये आखिरी दौर किसी रास्तबाज़ के हवाले करना चाहती थीं, दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको गोहरे मुराद नजर आने लगा। चुनांचे सफ़र शाम से वापसी के 2 माह 25 रोज़ बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको निकाह का पैगाम दिया। आपने अपने चचा के मशवरे से इसको कबूल फरमाया और 25 बरस की उम्र में अपने से 15 बरस बड़ी और 2 बार बेवा हो चुकी खातून के साथ निकाह किया। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया, मगर आपने उनका सारा माल गरीबों, बेवाओं और यतीमों की इमदाद पर सर्फ कर दिया और अपनी मुआश तजारत को बाकी रखा। उसी से अपने कुंबे की गुजर बसर करते। तजारत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा और मदीना की जानिब कई तजारती सफ़र किए, और उन्हें सफ़रों के दरमियान आपने कुरैश की तजारती शाहराहों के हर पेचो खम से आगाह हो गए। खुसूसन मदीना की सियासी और जोग्राफियाई हैसियत अच्छी तरह समझ ली। चंद इरशादात नबवी और नकल कर देना मुनासिब समझता हूँ, जिनसे तजारत और तजारत पेशा लोगों की अजमत वाज़ेह हो। तजारत में उम्मत के लिए आपका मुकर्रर करदा उसूल भी सामने आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया कि कौन सी कमाई पाकीज़ा तरीन है। फरमाया, अपने हाथों से काम करना और हर हलाल व जायज़ खरीदो फरोख्त। तजारत में हुस्न मामला, सदाकत व दयानत और रासबाजी की हर दम ताकीदी नसीहत फरमाते रहे। फरमाया, क़यामत के रोज़ ताजिर फज्जार की हैसियत से उठाए जाएंगे, बजूस इस ताजिर के जो अपने मामलात में खुदा तरस रहा हो, लोगों से हुस्न सलूक किया हो और हर मामले में सच्चाई का दामन थामे रखा हो। इसी तरह फरमाया, अमानतदार और रास्तबाज ताजिर क़यामत के दिन सिद्दीकों और शहीदों के साथ उठाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय में ज़्यादा कस्में खाने से मना फरमाया। बाय में ज़्यादा कस्में खाने से एहतियात बरतो, क्योंकि इस तरह माल तो बिक जाता है मगर बरकत जाती रहती है। आखिरी बात यह है कि बाय करने वालों का सबसे पहले आपने ताजिर नाम रखा। पहले उन्हें समासर कहा जाता था। इस नए नाम को तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।